تم نے بہو سے پیار کرنا ہے کیونکہ بیٹی بن کے آئی ہے، تم آپس میں جڑے ہو. دیکھو میری لاج رکھنا بیسیکلی کیا کرنا کہ میں زیادہ بہتر، میرے تو امی ابو ایسے تھے، اس گھر میں تو ایسے ہو رہا ہے، میرے گھر میں تو ایسے. الحمدللہ نئے گھر میں جا رہی ہے، نئی زندگی میں جا رہی ہے. ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وقال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ لوگوں کو میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ میں نے آیت جو پڑھی ہے آپ لوگ فیملیئر ہیں کوئی اس آیت سے کہ کہیں سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں دعائے قنوت کے ہیں. اینی بڈی پھر سے پڑھوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت دفعہ ہم نے سنی ہوئی ہے اور یہ آیا جو ہے نکاح کا خطبہ جو ہے ہمیشہ اس میں پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیا کو پڑھا کرتے تھے. میں نے اسی لیے یہ آیا پک کیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں وہ آیت رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے نا آج تک. تو اگر تو دلہا دلہن کو انہوں نے برکت کی دعا دینی ہوتی یا کچھ ایسے کہنا ہوتا تو پھر وہ آیت الکرسی جو ہے وہ آیات کی سردار ہے، وہ پڑھ لیتے یا الحمد کہہ دیتے، اس طرح سے دعا دیتے. تو رسول اللہ نے پورے قرآن میں سے 4 صورتیں جو ہیں 3 صورتوں میں سے 4 آیات پک کی تھی اور وہ نصیحت کی تھی دلہا دلہن کو. ہم ہمیشہ نکاح پہ جاتے ہیں، ہم دعائیں مانگ کے آ جاتے کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ رسول اللہ نے ایکچولی کیا کہا تھا. تو آج میں نے یہ سوچا کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، ہمیشہ ایسی جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کا لباس ہے. یاد ہے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈ ہم یہی کہتے ہیں کہ آدمی قوام ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور وہ الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے، ہم میں سے زیادہ تر یہاں پہ الحمدللہ شادی شدہ ہیں. تو آج اسی لیے میں نے نکاح کے خطبے کو پک کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ جو سب سے خوبصورت نصیحت رسول اللہ کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا. تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھیں کہ 4 آیات میں آپ غور کیجئے گا کہ اتقوا اللہ. 4 آیات میں دلہا دلہن کو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. دیکھو بچ کے رہنا، زندگی گزارنی ہے نا جو بھی، تو اپنے آپ کو بچا کے گزارنا. اب سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تقویٰ کا بتا دوں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے ایک راہداری پہ تم چل رہے ہو، دنیا اس راہداری، تو اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. And you have to go. تم کو وہ پار کر کے دوسری طرف جانا ہے، تو تم کیسے جاؤ گے؟ رائٹ، اپنے آپ کو بچا کے، اپنے آپ کو سنبھال کے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، میرے کپڑے کہیں پہ نہیں لگ جائیں. تو دنیا میں اتنا سنبھل کے چلنا از تقویٰ. اور جہاں بھی خاندان کی بات آئی ہے نا پورے قرآن میں، دیکھیں قرآن از ناٹ اونلی نماز روزہ حج زکوٰۃ نا، قرآن از اے وے آف لائف کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے، جیسے ہندوؤں میں یہ ہے کہ چلو جی پوجا پاٹ کی اس کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ایون باتھ روم میں جانے کی دعا بھی بتائی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، ہماری زندگیوں میں کبھی مشکلیں آئے تو ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا بیہیویئر اس وقت ہونا چاہیے. ہمارے پاس کمپلیٹ گائیڈنس ہے. ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. تو پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے، رائٹ. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی نا کہ حق کا تقاتے ہی، کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ہم تو آرام سے سن لیتے ہیں نا، ہم نے سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا. یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کانپ گئے تھے، لرز گئے تھے.
رسول اللہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا یا پاک پروردگار ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ساتھ میں کہا کہ حق کا تقاتے ہی. تو رسول اللہ نے کہا کہ جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کرو. اور پھر بہت بعد میں سورۃ تغابن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت جب نازل کی نا, فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں طاقت ہے, جتنی تم استطاعت رکھتے ہو نا اتنی کوشش ایٹ لیسٹ کرو. تو صحابہ کی جان میں جان آئی تھی. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اس آیت میں کہا, تو رسول اللہ نے ایک دو فیملیز اکٹھی ہو رہی ہے نا, اور دلہا دلہن اور دوسری فیملی دونوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو جب تم باہر ہوتے ہو, لوگوں کے سامنے ہوتے ہو, ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری ایک اور شکل ہوتی ہے, ہمارا ایک اور بیہیویئر ہوتا ہے, لیکن جب تم اکیلے گھر میں ہوگے نا تو یہ یاد رکھنا اتقوا اللہ, اللہ از واچنگ یو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ نیا بنایا ہے نا اس کے بارے میں سوال ہوگا. دولہا دلہن دونوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ, اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ سبمیشن ہے نا اسلام تو, کہ اب نئی شادی ہو رہی ہے, خوشیاں گھر میں آ رہی ہیں, اتنی دعائیں مانگ مانگ کے ماں باپ اس رشتے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشی دے دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کا پتہ بھی ہے نا کہ دیکھو اب تم نے مرتے دم تک تمہاری زندگی میں جو خوشیاں اور غمیاں آنی ہیں, وہ جو گائیڈنس تمہارے پاس ہے تم نے ویسے کرنا ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ اب تمہیں خوشی ملی ہے تو تم ایسے کام کرو جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے. وہی خوشی جو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دعاؤں کے بعد دی ہے, اتنا رحم کیا ہے, اسی میں تم اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع ہو جاؤ. دیکھو مرتے دم تک اللہ کا سبمیشن کرتے رہنا, پہلا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دلہا دلہن کو کیا مل رہا ہے. اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ سیکنڈ آیا جو ہے وہ سورت, اب یہ جو میں نے پڑھی تھی نا یہ تھی سورت آل عمران کی آیت نمبر 102, اور دوسری جو آیا ہے وہ ہے سورت النساء کی آیت نمبر 1, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. پھر وہی بات آ گئی, اتنی زیادہ آپ دیکھیں نکاح میں اتقو 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 کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذی, کیوں الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, وخلق منہا زوجہا, اور اسی سے تمہاری زوج, مطلب آدمی ہے تو بیوی, بیوی ہے تو آدمی, جیسے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, لیکن آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا بنائی تھی. وبث منہا رجالا کثیرا ونساء, تو اسی سے بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کر کے پھیلا دیے. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کین یو امیجن کتنی پیاری بات کہ اب دو خاندان مل رہے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے دل میں کہیں آئے کہ ہم زیادہ بہتر, وہ ایسے میں ایسے, رنگ و نسل کا فرق, زبان کا فرق, کلچر کا فرق, بہت سی چیزیں. اور بعض دفعہ یہ چیزیں بہت غلط طریقے سے ہو جاتی ہیں کہ ہم تو بڑے. تو وہاں پہ نصیحت کیا کی جا رہی ہے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر شادی کرتا ہے کوئی بھی آدمی. نمبر 1 کیا کہ اس کی خوبصورتی, نمبر 2 اس کا مال, نمبر 3 اس کا حسب و نسب, اور نمبر 4 اس کی پرہیزگاری و تقوی. تو رسول اللہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ عورت کی پرہیزگاری دیکھنا, کیونکہ خطبہ جو آخری دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو تم میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے, نہ رنگ و نسل کی بنا پہ, کسی بھی چیز کی بنا پہ, سوائے تقوی کی بنا پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ نے تمہارا صرف تقوی دیکھنا ہے. تو وہی چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو, اس لیے ایسی کوشش نہ کرنا کہ میں زیادہ بہتر, میرے تو امی ابو ایسے تھے, اس گھر میں تو ایسے ہو رہا ہے, میرے گھر میں تو ایسے تھا, رائٹ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ. دیکھیں ایک ہی آیت پہ 2 دفعہ اللہ سے تقوی رکھنا, اللہ کا ڈر رکھنا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اور الذی تسالون بہ, کہ جس کے نام لے کر تم سوال کرتے ہو. یہ جو نکاح کا رشتہ بنا ہے نا, دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے نام لے کر تم دونوں آپس میں جڑے ہو. دیکھو میری لاج رکھنا, بیسیکلی
کہ اللہ کے نام کی لاج رکھنا کہ تم اللہ کے نام سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے والارحام اور رشتے ناطے نہ توڑنا. رشتے ناطے نہ توڑنا. اب یہ دلہا دلہن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رشتے ناطوں کا تو ان کو پتہ ہی ہے, ماں باپ تھے ان کے پہلے سے. اب جو نکاح ہو رہا ہے نا, آپ غور کریں کہ یہ حرمتیں قائم ہو رہی ہیں. پہلے ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے, اب وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے, رائٹ؟ تو حرمت قائم ہو گئی. اب کیا ہوا کہ پہلے کیا تھا کہ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ ایک باپ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بہو آ رہی ہے اور سسر کا نکاح حرام ہو گیا. وہ اللہ نہ کرے خامد زندہ رہے, جب اگر نہیں بھی ہے نا یہ فار ایور وہ رشتہ محرم آپ کا ہو گیا, نکاح نہیں ہو سکتا. ماں جو ہے اس کو اور داماد اگر گھر میں آتا ہے تو وہ رشتہ قائم ہو گیا, وہ محرم ہو گیا ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان حرمتوں کا خیال رکھنا, ان حرمتوں کو نہ توڑنا. اس میں بہت ڈیپتھ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کانا علیکم رقیبا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو نگہبان ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تم سے پوچھا جائے گا. یہ جو نئے رشتے بن رہے ہیں, خاوند بیوی کا رشتہ, ساس سسر کا رشتہ, دیور جٹھانی کا رشتہ, یہ سارے رشتے جو ہیں ان کے بارے میں حقوق و فرائض ہیں. ایسا نہیں ہے اسلام نے تمہیں اوپن چھوڑ دیا کہ ڈو وٹ ایور, جو بھی کرنا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. جس طرح سے تم جو سسر ہے جیسے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے, باپ اپنی بیٹی سے, ایسے تم نے بہو سے پیار کرنا ہے کیونکہ بیٹی بن کے آئی ہے. اور ماں جیسے اپنے داماد سے پیار کرتی ہے, اپنے بیٹے سے کرتی ہے, اسی طرح سے تم نے داماد کو ایکسپٹ کرنا ہے. اب تمہارا رشتے ڈفرنٹ طرح کے بن گئے. ایک پیدا ہوتے رشتے بن جاتے ہیں, اور اب جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سمجھ کے ساتھ ہی یہ رشتے عطا کر دیتے ہیں کہ نو یہ حرمتیں قائم ہو گئی. کتنی پیاری بات ہے. اچھا جی, اب تیسرا ہم دیکھیں گے کہ سورت احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر سے وہی بات, اے لوگو اللہ سے ڈر جانا, بچ جانا چیزوں سے, اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جانا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ شادیوں پہ سب سے بڑی نافرمانیاں ہونی ہے. دا مومنٹ شادی اناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد سے جو چیزیں آپ دیکھو آپ کے سامنے ہیں. ہم لوگ ایک درس کر لیتے ہیں الحمدللہ, پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ الحمدللہ میرے اپنے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں, تو اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ آسمان سے جو آخری ستارہ ہے نا وہ بھی کسی طرح سے توڑ کے زمین پہ لے آؤں. اور کچھ نہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ نہیں پتا تھا کہ نافرمانی کیا ہے, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا. اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میاں ساتھ ہیں, فیملی ساتھ ہے, بھائی بھی ہے, باپ بھی ہے, جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے وہ سب بگ ڈیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود دی ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں آزاد کہا گیا نا, انسان وہ آزادی وہی ہے کہ تم یہ راستہ لے لو یا یہ لے لو, یہ جنت کا راستہ, یہ شیطان کا راستہ بتا دیا. آزادی صرف یہی ہے, مار آخر میں پڑے گی اگر دوسرا راستہ لیں گے, اور جنتوں میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کے لیے شادیوں پہ جتنی زیادہ ہم اپنی یہ چیزیں حرمتیں برباد کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, وہی پورے نکاح کے خطبہ اس کے اوپر ہے. کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کبھی آج تک کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے نکاح پہ. ہم بڑے تیار شیار ہو کے دعائیں مانگ کے آ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ حکم کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور بہت ڈر والی بات, وقولوا قولا سدیدا, اور دیکھو سیدھی بات, زبان سے سچی بات کرنا. یہ زبانیں جب چلتی ہیں نا تو یہ گھر تباہ کر دیتی ہیں. اب آج کل دیکھ لو, ایک کسی نے کوئی ایسا بات کہی ہوتی ہے ٹی وی پہ, انہوں نے یہ بات کہہ دی, اسے پورے شہروں میں آگ لگ جاتی ہے. تو عورت کی اگر زبان خراب ہے نا تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی جن کی زبان خراب ہوگی. آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ نا, اپنے بیٹے کو جب ملنے گئے تھے کیا ہوا تھا. نبی تھے وقت کے, کوئی ایسا بھی نہیں کہ عام بندے نے بات کہہ دی. اپنے بیٹے کو ملنے گئے, بیٹا گھر پہ نہیں تھا, بیوی گھر پہ تھی.
ان کو جا کے ملے. اس زمانے میں جو مہمان آتے تھے نا ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. آج کل کے نہیں کہ فون آیا مہمان ہے, نہیں جی ہم تو پہلے کہیں جا رہے ہیں کہ جان چھوٹے. تو وہ زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ مہمان آئے اور انہوں نے سرو کرنا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیوی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے, بزرگ تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا مطلب تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شروع ہی ہو گئی کہ اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا گھر دینے کا, یہ ہے وہ ہے, جو بھی شکایتیں لگانا شروع ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام آرام سے سنتے رہے. جاتے وقت کہتے ہیں کہ اچھا میں جا رہا ہوں بیٹا, تمہارا خاوند جب گھر آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. اچھا انہوں نے کہا اوکے. بیوی جب خاوند گھر آیا تو بیوی نے بڑے شوق سے بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے باپ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ اب کوئی اینٹیں لے کے تو نہیں ماری تھی وہاں پہ نا, وہ کیا ان کو پتا ہے جو عورت نیک کرنے والی ہوتی ہے نا, نیگنگ یہ کر کے, وہ کبھی بھی گھر نہیں بنتا. اب دیکھو یہ ساری چیزیں نا ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے ہیں بیسیکلی. میں کیونکہ ہم ساری عورتیں اس لیے میں بار بار عورتیں اس طرح سے بات کر رہی ہوں. تو گھر بنانا کیوں اتنا ضروری؟ کیونکہ نئی نسل آگے اس گھر سے بننی ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنا اللہ کا تقوی کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اب اتنی پیاری آخر میں بات کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو, اگر تم خاندان جھونٹ پہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو, اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو, تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, پھر تم فکر نہ کرنا, میں تمہارے سارے کام خود ہی سے ٹھیک کر دوں گا. تمہاری جو اوپر پریشانیاں غم پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں میں سنبھال لوں گا, تم فکر نہیں کرنا. اور اس کے بعد وَیَغْفِرْ لَكُمْ, اور تھوڑی تھوڑی جو غلطیاں ہو جائیں گی نا رشتے نبھانے میں, فکر نہ کرنا, میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا. کیونکہ تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ یہ یونٹ پہ کام کرنا کتنا مشکل تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کا حکم اور جو رسول اللہ کی سننا حدیث ہمارے پاس آتی ہے, اگر ہم دل کی خوشی سے اطاعت کہتے ہیں, ایسا نہیں کہ زبردستی جبرن بس ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں کیا کریں, نہیں, دل کی خوشی کے ساتھ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی, الحمدللہ. تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نکاح کے خطبے کے بارے میں بتاؤں, تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ جہاں بھی سنیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ جن کو نہیں پتا آپ یہ پیغام ان کو بھی پہنچا دیں, تاکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے اور ہمارے گھروں میں جو نئے رشتے بن رہے ہیں نا ان کو بھی سلامت رکھے. کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام ہے. آج کل دیکھیں ہمارے زمانے میں, آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, میں بڑی عمریں نہیں بتاتی ہوں 50 سال کے یہاں تک ہی رکھتی ہوں. اس وقت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا, آج کل دیکھو کیا ہو گیا. تو آج کل کچھ نہیں ہوا, ہماری پروڈکشن ہے جو ہاں پیدا بھی نہیں ہوتے نا, یہی بات. تو آپ لوگ ذرا غور کیا کیجئے جب ہم اگلی نسلوں کی بات کرتے ہیں نا کہ فتنہ ہو گیا, نسلیں ایسے ہو گئیں, استغفر اللہ, بچوں کو دیکھو, تو آپ دیکھا کریں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ میری اور آپ کی پیداوار ہیں. ہم اپنی ماں کی پیداوار تھے, ان کو شاباشی دیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے ایسا بنا دیا, اور ہمیں مار پڑنی چاہیے کہ ہم نے اگلی نسل کو کیا دیا ہے. اور اگلی نسل پہ بہت بڑا یہ کام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا کیسے ہے, کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے آگے. اللہ اکبر. کیونکہ جب سے میں قرآن سے جڑی ہوں آپ بلیو کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مشورہ لے لیں. تو وہ گھر کی جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں, گھر جتنے ٹوٹ رہے ہیں نا آج کل, زبان بہت بڑی ہے. اب میرے حق, میرا میں مجھے ایسے کیوں کہا, وہ والی بات ہے. دونوں طرح سے لڑکا بھی نہیں کمپرومائز کر رہا, لڑکی بھی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے. اس کی وجہ سے گھر نہیں, آنیسٹلی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھو ہم لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں, اور ماں باپ پتہ ہے اب ڈرتے ہیں
میں اپنی بھی بات کروں, ہم ایک حد تک بچوں کو کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بچے سنتے بھی نہیں ہیں, اور ہم نے شروع سے ان کو عادت بھی ڈال دی ہے, مام آئی نو, تو ماں بچاری ہے اوکے اب کیا کرے بیٹا, یہ میں نے تمہاری پوسٹ دیکھی تھی, نہ کرو نا ایسے, مام آج کل سبھی ایسے کرتے, اوکے نو پرابلم, اچھا بچہ بس تھوڑا سا خیال رکھ کے کرنا, ایسے ڈر کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو نہیں کہہ رہے ہوتے نا, وہ کیونکہ خود ایسے ہوتے ہیں, پھر بچے اپنے گھر میں آ کے لڑائی ڈالتے ہیں, اس کی ماں تو نہیں کہہ رہی تو آپ کو کیا پرابلم ہے, وہ کیوں, اب بیٹا وہ ان کا گھر ہے, اچھا تو دوست تو آپ کی بہت ہے, شی از یور بیسٹ فرینڈ, اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلتا. یہ ٹروتھ ہے. اگر ہمارے وہ لگتا ہے نا کہ منہ کے اوپر تھپڑ پڑ رہے ہیں, اور لیکن ہم سننا نہیں چاہتے نا, اور نہ کرنا چاہتے ہیں, پھر بات کرتے ہوئے بھی میں بڑی سوچ کے بات کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں سننا, کیونکہ یہ سچ ہے. آج کل کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سیدھے راہ پہ چلنے والے, اپنی اولاد کو سیدھے راہ پہ چلانے والے بن جائیں. اب چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ نئے گھر میں جا رہی ہے, نئی زندگی میں جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یاد کروا دوں کہ یہ ابھی ایک نئے عہد میں جا رہی ہے, رائٹ. نکاح بہت بڑا عہد ہوتا ہے نا. اس سے پہلے ہم یاد کریں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ایک عہد کیا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے وہ کون سا عہد کیا تھا؟ ہر ایک نے, ناٹ مسلمان اونلی, ہر انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. بڑوں کو تو پتا ہوگا, بچوں کو تو اتنا نہیں پتا ہوتا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے وہ کیا کیا تھا؟ وعدہ الست کیا تھا. وعدہ الست کیا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحیں پیدا کی تھی, ساری کی ساری روحیں. ابھی دنیا نہیں بنی تھی, دنیا بننے سے بہت سال پہلے کی کہانی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں سناتے ہیں کہ جب تمہیں پیدا کیا تھا تو میں نے تم سے تمام روحوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا تو ان سے وعدہ لیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ ہم میں سے ہر روح نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے خدا ہیں, بھلا کیوں نہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے, مجھے تو یاد کوئی نہیں ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسا کوئی وعدہ لیا تھا. کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد نا. کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ پیدا کیسے ہوئے تھے؟ پھر اس وقت ڈاکٹر نے کیا کیا تھا, ماں نے کیا کیا تھا؟ کیسے یاد ہے آپ کو کہ یہ میری ماں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا نا, ماں نے بچپن سے آپ کو بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں. آہستہ آہستہ ہم اس کو یقین میں لے آتے ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ تم نے وعدہ الست لیا تھا مجھ سے. اگر ہمیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہ ہو, اگر ہمیں کوئی بھی بتانے والا نہ ہو کہ اللہ ایک ہے, تب بھی ہماری روحوں کے اندر یہ بات بلٹ ان ہے. ہماری اپنی ذات, ہمارا اپنا انر جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں افلا یتدبرون, تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں نہیں سوچتے ہو تم کون ہو, کیا تم ایسی دنیا میں آ گئے ہو؟ What is your purpose in this life? Ask yourself. ایک دفعہ نہیں, ہر روز پوچھا کرو اپنے آپ سے کہ میرا زندگی کا کیا مقصد ہے. کیا یہی ہے کہ میں دنیا میں آ گئی ہوں, اب میری شادی خیر سے ہوگی, پھر میں ہنی مون پہ جاؤں گی, فن کروں گی, بچے ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد جی بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی, پھر خیر سے میں بوڑھی ہو جاؤں گی, تو پھر میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی. یہ تو مقصد نہیں ہے. اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا نا. ہمیں کیوں نہیں پتا کہ ایکچولی ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو ویسے کچھ پتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں؟ آپ لوگوں کو اگر میں مائک نہیں لوں گی تو آواز آئے گی. دیکھیں آپ لوگوں کو آواز آئے گی؟ ابھی بیٹھ رہے. چلو میں کوشش کرتی ہوں, کیونکہ میں بہت سوچ رہی تھی کہ اکثر آپ لوگوں نے سب کچھ سنا ہوا ہے. شادی پہ جو میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو نکاح کا خطبہ بھی سنایا, جو قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نصیحت ایک دلہا دلہن کو کی, تو میں نے آج سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں گی. تو ایک حدیث مجھے بہت پیاری لگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کیے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے
वहाँ पे वो लोग सारे जमा हो जाते हैं और वो उन लोगों के पास आके बैठ जाते हैं. हमें तो नजर नहीं आ रहे, मेरा ख्याल है इधर उधर फरिश्ते कहीं ना कहीं तो बैठे हुए हैं ना हमारे साथ. तो वो वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, उन लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जो ऐसी महफिल में बैठे होते हैं. आज की महफिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला एरन और उस्मान को खुशियों के साथ सलामत रखे. उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम कोशिश करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से इसके फंक्शन को शुरू करें. और वो फरिश्ते ना जब ये फंक्शन खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल वो महफिल खत्म होती है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है. इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था. और फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपसे दुआएं कर रहे थे, आपसे मग़फ़िरत मांग रहे थे. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि क्या उन्होंने मुझे देखा है. वो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्होंने आपको देखा नहीं है. और वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो क्या करते. तो फरिश्ते कहते हैं कि आप परवरदिगार, फिर तो वो आपकी बहुत तस्बीह बयान करते, वो बहुत आपसे मोहब्बत करते. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अच्छा मेरा उस महफिल में जितने लोग हैं वो जो दुआ भी मांग रहे थे ना, मैंने उनकी दुआ कबूल की. अच्छा आगे से मजे की बात है कि फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार, उधर तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनको पता नहीं था कि आज डर है, वो तो महंगे जगह में आ गए थे, तो वहां पे बैठे हुए थे. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था कि उन लोगों की महफिल, उन लोगों का साथ ही इतना मुबारक होता है कि उनके साथ जो भी जिस तरह से भी आके बैठ गया, सबकी दुआ कबूल हो जाती है. तो आप लोग अपने दिल में जो भी दुआएं हैं उनको जरूर साथ साथ मांगे, क्योंकि ऐसी महफिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआएं कबूल करते हैं. और दूसरा मैंने अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में जब कुरान खुला था तो हमें ये लगता है कि जैसे कुरान खुला है ना, तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात और इस तरह से सारे अहकामात होंगे. हमें पता होगा कि हमने नमाज कैसे पढ़नी है, हज कैसे होगा, ज़कात के. और यू विल बी अमेज्ड कि पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो. अच्छा जी अब कैसे करनी है, तो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छोड़ दिया, राइट, कि वो बताएंगे. हर वो चीज देखिए ज़कात के बारे में कि ज़कात कैसे देनी है, कितनी देनी है, क्या करना है, हज का सारा तरीका, सब कुछ. आप सोचिए कि जो मेन चीज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो रसूलुल्लाह पे छोड़ दी कि वो एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे करनी है. लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि जो शादी ब्याह के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो घर बनना था, एक निकाह के बारे में पूरी चीज नहीं छोड़ी है. एक एक चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बता दिया कि हस्बैंड एंड वाइफ जब निकाह होगा तो क्या वजह होगी और उससे क्या उनको मिलेगा, और अगर निकाह हो जाता है तो वो घर कैसे बनेगा, उस घर में मियाँ की क्या हैसियत होगी, बीवी की क्या होगी, उस घर में जो औलाद आनी है वो कैसे होगी, उस घर में अगर मियाँ बीवी में कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है तो तब क्या हालात होंगे. एक एक चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी पे नहीं छोड़ी, वो खुद से कुरान में बता दी. वजह क्या थी, वजह क्या थी. हम लोग तो सोचते हैं ना कि हाँ वाह शादी हो रही है, फिर ये पहनेंगे वो करेंगे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में जो बताया कि वो इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है जहाँ पे मुसलमान बच्चों ने रेस होना है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो जो माँ बाप उस जिनका निकाह हो रहा है ना, उन्होंने उन बच्चों को आगे रेस करना है, तो उसकी बुनियाद जो है वो कैसे होगी. उससे मुझे एक बहुत प्यारी बात याद है, हजरत उमर की बात है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे. तो गश्त कर रहे थे रात को, तो उन्होंने देखा कि घर में से आवाज आ रही है. एक माँ अपनी बच्ची को कहती है कि बेटा उठो, दिन हो गया है, दूध लेने वाला आएगा तो तुम दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो. अब उसने बच्ची ने आगे से जवाब दिया, अब उस जमाने के घर ऐसे थोड़ी थे जैसे हमारे हैं. अच्छा घर से आवाज बाहर आ रही है, अमीरुल मोमिनीन सुन रहे हैं. बच्ची ने कहा कि नहीं माँ, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है दूध में पानी नहीं डालना. माँ ने कहा कि बेटा इधर कौन से अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं. उस बच्ची ने क्या कहा आगे से कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो देख रहे हैं. अच्छा हजरत उमर ने अब सुन लिया ना, अब उन्होंने उस घर का देखा कि ये कौन सा घर है,
वापस घर गए तो अपने गुलाम को भेजा कि जाके इस घर में पता करके आओ कि ये इस घर में एक बच्ची है जो उसकी कोई बात तो नहीं उन्होंने की हुई है, मतलब कोई शादी की बात होती है इस तरह से। गुलाम गया और जाके आके बताया कि नहीं उसकी कहीं बात नहीं हुई है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे आसिम का रिश्ता उस बच्ची के लिए भेजा। और वो बच्ची की जब शादी हुई तो जिस फैमिली में उसकी शादी हुई उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो उमर बिन अब्दुल अजीज थे, इतनी बड़ी। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे ना, उनकी जब कहते हैं कि वो उनका जो दौरे हुकूमत था तो ऐसे लगता था कि रसूलुल्लाह का दौर वापस आ गया। तो वो कहते थे कि वो बुनियाद कैसे थी। हजरत इमाम हुसैन के पास एक दफा एक कोई आदमी था जिसे बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी खुशी से उनके पास भागे गए कि बच्चा पैदा हुआ है तो आप इसको गुड़ती दे दे। तो इमाम हुसैन ने उसको देखा, उनका बेटा तुमने तो बहुत देर कर दी। उसने कहा लो जी अभी तो पैदा हुआ है लेकिन आपके पास आ गया, देर की देर की है। उन्होंने कहा कि तुमने तब आना था जब तुमने इसकी माँ को पसंद किया था। तो जो बच्चा, और उससे मुझे याद आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जब हम कभी लड़का देखते हैं लड़की देखते हैं ना तो रिश्तों में क्या माँ देखती है लड़का क्या देखते हैं, 4 चीजें देखते हैं। नंबर 1 उसकी खूबसूरती देखते हैं, नंबर 2 उसका माल देखते हैं, नंबर 2 उसका हसब नसब देखते हैं कि कौन से खानदान से है, राइट। और रसूलुल्लाह ने कहा कि ये तीनों चीजें साइड पे कर दो और एक चीज उन्होंने कहा कि उसकी ईमानदारी, उसकी दीनदारी देखो, क्योंकि वो बच्ची ने अगली नस्ल पैदा करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहाद से भी बड़ा अफसर काम है, क्योंकि जब निकाह होता है ना तो आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। अब तुम अपने आधे दिन की फिक्र करो, जहाद से बड़ा क्यों? क्योंकि जहाद क्या है, जब हम यूं जाते हैं जहाद पे जो भी सिपाही जाते हैं उनका मकसद क्या होता है, अल्लाह की खातिर जाते हैं ना। वहां पे अगर वो जीत गए तो वो जो जिस जगह पर वो जाते हैं वो लोग मुसलमान हो जाएंगे, अल्लाह का नाम देने वाले बढ़ेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे तो ना कोई जंग है ना कोई जान जाने का डर है, इस जगह पे जो बच्चे पैदा होंगे जो अल्लाह का नाम लेने वाले होंगे, और अल्लाह का नाम लेने वाली औलाद जब पैदा होती है, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा काम, माँ बाप दोनों का है, क्योंकि यहाँ तो बच्चा भी बैठेगा ना सोचे माँ के काम नहीं छुट्टी होगी माँ बाप दोनों का काम है, राइट, कि बच्चों को अल्लाह का रास्ता दिखाना। देखो बाप जो है ना, माँ की दुआ, माँ की आदत होती है वो री करती रहती है, सारा वक्त दुआ मांगती रहती है, उसको और कोई काम ही नहीं होता ना कि बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बाप एक दफा भी दुआ करता है ना उसकी दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। तो इसलिए ये री करती रहेगी, आपसे एक ही दफा पूरी करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बच्चे ये करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को हिम्मत अता करे, क्योंकि शादी जो है ना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब एक नसीहत मैं करूंगी, वक्त कम है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई वो छोटी छोटी चीजें जैसे एरम आप बेशक हमेशा बेटा ये देखा अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, वो कुछ भी करे आप जरूर उसे बहस कर सकते हो, आप उसको कह भी सकते हो, लेकिन आदमी को ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बॉन्ड कवाम बनाया है। मुसीबत ये है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए चलो दिया हुए हैं, राइट, वो कवाम में बैठा होगा, राइट, तो उसको रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। कुछ भी कर लो, उसको लड़ोगे भी ना तो बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर न करना कि रिस्पेक्ट नहीं है ना। तो बस ये बहुत ख्याल रखना, और आपने ये ख्याल रखना अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। और हम में से हर माँ जिनके बच्चे हैं उनको अनकंडीशनल लव बड़ा अच्छे से पता है। बच्चा कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, फिर बच्चों के लिए दुआ करती है, उसी के लिए रोती है, उसी के लिए सारा कुछ करती है। तो लड़कों को ये मुश्किल है लड़के के लिए, क्योंकि वो माँ नहीं है, उसके पास वो फीलिंग नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों मुश्किल चीजें दी कि लड़की तो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट कर और लड़के ने अनकंडीशनल लव करना है, तो घर बहुत आसानी से बन जाता है। और जो घर बनेगा इंशाअल्लाह बस ये देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको नेक और सालिह जिंदगी वाली बरकतों वाली औलाद अता करे, और वो औलाद की जो जिम्मेदारी आप लोगों पे होगी ना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आजकल का दौर बहुत फितने का दौर है। उसमें आपने ये देखना है कि उन बच्चों को अपने रब से कैसे आपने मिलाना है। आपका बस इतना ही काम होता है, बाकी सब आसानी हो जाती है।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے جی. دوسرا مجھے یہ کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کہا نا کہ میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے. اور وجہ کیا ہے؟ لباس کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی بھی چیز دیکھو، ابھی تو آپ لوگ ایک دوسرے کو ایسے جانتے ہو کہ اچھا سا دیکھا، اچھی بات کی، ناراض ہوئی چلو میں گھر جا رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں، اگلے دن سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب آپ کی زندگی شروع ہوگی دن انشاءاللہ ایک دوسرے کی وہ چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں نظر آتی ہیں. تو یہ خیال رکھنا کہ آپ نے ایک دوسرے کا لباس بن کے رہنا ہے، نہیں کیونکہ آپ نے بھی یہ چیزیں. اچھا بہن کو فون کر رہی ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اماں کو فون کر رہی ہوں. تو بس یہ دیکھنا کہ ایک دوسرے کی جو ایسی بات ہے جو باہر نہیں کرنی، نہ سسرال کی بات. لڑکے کو اگر پتا، کیونکہ ہم اپنا گھر جیسے اب باپ کا گھر ہے تو ایک جیسے مرغی نہیں ہوتی، اس نے اپنا گھر سنبھال کے رکھا ہوتا ہے اپنی پروں کے نیچے. جیسے ایک نئی لڑکی آتی ہے آپ کے گھر میں، ارم خیر سے جاری ہو، جیسے عثمان آ رہا ہے، تو گھر کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو باہر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، انہوں نے بڑے پردے ڈالے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد بچہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس گھر کی باتیں باہر نہ نکلیں. اتنی ہی محبت سے، اتنی رسپیکٹ سے جیسے آپ اپنے گھر کی عزت کرتے ہو اسی طرح سے اس گھر کی بھی عزت کرتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، لیکن ان پہ عمل کر لیں تو بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے رشتے دیے. ایک ماں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامت رکھے، باپ سلامت رکھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی ماں دے دی، ایک نیا باپ بھی دے دیا، نئے رشتے دے دیے. اور دیکھو جب ہم نئے گھر میں جاتے ہیں نا تو پہلے ہمارا اپنے گھر میں بہت روب ہوتا ہے، میرا کمرہ، میری یہ چیز، میرا یہ. بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ویسے بھی لڑے ہوتے ہیں نا، میرا کر رہے ہوتے ہیں. پھر اچانک ہم نئے گھر میں چلے جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنے نئے گھر میں خوش رہتے ہیں. اسی طرح سے زندگی بہت چھوٹی ہے. پھر اگلا گھر آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی سارا کچھ جیسے یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں نا، وہاں سے بھی سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. تو یہی دیکھنا کہ بس انشاءاللہ نئی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے رونے کی بات نہیں ہے، کوشش کرنی ہے نا. مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچہ جتنی بڑی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے سر پہ آنے والی بچوں پہ، ہم نے تو پتہ نہیں ویسے کیا کیا ہے پل پل، وہ ایک بات ہے کہ اب آ کے لگتا ہے ہائے کاش مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس اگر بھیجے تو میں یہ سیم ماں نہ ہوں. آنیسٹلی بہت سی بچیاں، اور جب آپ لوگ بڑے ہو گے نا یہی کوشچن آپ کو بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وقت دے دے کہ میں واپس اس وقت میں چلی جاؤں اور یہ عقل ہو جو آج میرے اندر ہے تو میں اپنے بچوں کو فرق طرح سے بڑی کروں. لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں گے. یہ آج کی محفل میں خاص طور پہ میں مجھے اسما کی ارم کی دادی اور ارم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، اب بیٹی ہے بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ دعاؤں کا خزانہ، کچھ بھی نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں رائٹ. لیکن ساتھ ہی مجھے اسما کی امی، اس کی نانا یاد آ رہے ہیں اور دادا یاد آ رہے ہیں. آئی کین امیجن بھی یہاں پہ بیٹھی ہوتی تو اتنی خوش، مطلب اس کی امی کا مجھے یہ یاد آتا ہے، ایسے لگتا تھا کہ دعائیں ان کے جاری ہیں، جیسے کہتے ہیں نا پانی کسی آبشار سے گزرتا ہے. تو ان کو دیکھ بھی لوں نا وہ مسکراتی تھی تو دعائیں، اور اگر غلطی سے گلے مل جاؤ تو چھوڑتی نہیں تھی. کان میں، مذاق سے کہہ رہی ہوں نا، کان میں آنیسٹلی اتنی دعائیں کہ بندہ وہ نہ ہوتا تھا کمر اگر کھڑا ہے تو ایسے ہو جائے، لیکن اتنی دعائیں دیتی تھی. بس ویسے ہی ابا کا مجھے یاد آتا ہے، ہی واز سو ہائپر ایکسائٹیڈ اباؤٹ تھنگس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بھی انشاءاللہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. اسحاق بھائی کے ابو جو ہے بڑے نفیس انسان، بہت نفیس انسان. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین ثم آمین. تو ایسی محفل میں ان کو یاد کرنا بڑا ضروری تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ابا کو میں ملنے گئی تھی تو ساری بہنیں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک ذمہ داری تو میں لے کے جا رہا ہوں، اگر یہ آپس میں کبھی کسی سے ایک دوسرے سے ناراض ہوئی نا تو تم نے صلح کرا دینی ہے، میں تمہیں یہ ذمہ داری لے کے جا رہا ہوں. تو یہ بڑے جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں ماں باپ، اپنے ماں باپ، اور ہم بھی تو اب ماں باپ ہیں، ہم بھی دادا دادیاں بن چکے ہیں نا، تو دعائیں بس جاری، پتہ نہیں کس کی دعا لگ جاتی ہے.
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबके लिए आसानियां करे। तो अब बस छोटी सी एक दुआ भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। बस पूरी दुआ जो है बेटा, दुआ ही इबादत है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब दुआ करते हैं तो पूरे खुलूस के साथ बस ये सोच इमेजिन करो कि आप इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो बात कह रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम मिलके इल्म और इस्लाम के लिए, इसके नए घर के लिए जो ये बच्ची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जिंदगी में करेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए आसानियां करे, नए घर में आसानियां करे, उस रिश्ते में आसानियां करे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जितना इस यूनिट पे काम किया है ना, ये सबसे छोटा यूनिट है माँ बाप का। ये दो रिश्ते जब मिलते हैं क्योंकि इन्होंने नई नस्ल को आगे चलाना है, मुसलमान बच्चे पैदा करने हैं। आज आप अपने अराउंड देख लें सारा कुछ क्या हो रहा है। और ये यूनिट पे काम कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुरान में कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, राइट। हस्बैंड बीवी का लिबास है और बीवी खावंद का लिबास है। कैसे लिबास है? लिबास क्या करता है आप सोचिए। आज हमने लिबास पहना तो क्या है, सबसे बड़ी बात हमारे अंदर अगर कोई ऐब होगा ना हमारे जिस्म के अंदर, उसको छुपा लेता है। हम खूबसूरत लिबास पहन लेते हैं, अपनी चॉइस का लिबास पहन लेते हैं, अपने कलर्स जैसे हमें पसंद है पहन लेते हैं। उसके बाद लिबास क्या करता है, गर्मी है सर्दी है उससे बचाता है, राइट। लिबास आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। लिबास जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, ढांप लेता है। अब जब एक नए रिश्ते में जाना है तो सबसे पहले, अब क्योंकि लड़का यहाँ पे है नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम तो औरतों की बात कर रहे हैं ना। अगर देखिए उस बच्चे में, आपके हस्बैंड में कोई ऐसी कमजोरी है अपनी आदतों के लिहाज से, आप कह सकते हो, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे तो सारा कुछ पता है ना, उनमें ये क्या मतलब, फिर हमें ऐसे होना शुरू हो जाता है। आपने सबसे पहले अपने खामन को बिल्कुल जैसे लिबास लपेट लेता है ना, उसकी कोई बात ना मजाक से, ना ऐसे जस्ट फॉर द हैबिट के ऐसे मेरे साथ ऐसे करते हैं वो, ऐसे उनकी नेचर है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कपड़े उतार के नीचे फेंक के चले जाते हैं, अक्सर ही होता है, जूती वहां उतार के जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हम मजाक के तौर पे अपने फ्रेंड्स के साथ कर जाते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी इमानत है, आपके हस्बैंड की हर चीज, हर बात आपके लिए एक इमानत के तौर पे है, उसको आप दूसरों के साथ रिवील नहीं करोगे। दूसरी बात देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना प्यारा रिश्ता बताया कि औरत तुम्हारे लिए खेती है, राइट। अब कभी इमेजिन करो कि एक किसान के लिए उसकी खेती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब वो एक बीज बोता है और जब तक वो फल निकलता है, राइट, उस वक्त तक उसकी जान अटकी होती है, दिन रात मेहनत करके वो उस खेती में पानी डालता है। अगर कोई जड़ी बूटियां ऐसी आती हैं उनको निकाल के अगर बुरे बुरे लोग इर्द गिर्द आ जाएंगे उनको निकाल के बाहर फेंकना, उसको बिल्कुल आप उसी के साथ रिलेट करें। किस तरह से सर्दी गर्मी से बचाता है, उसको डर होता है कि रात को कोई जंगली जानवर आके कहीं पौधे ना खा जाए, वो फिर डिफरेंट तरह से उसकी हिफाजतें कर रहा होता है। इतना खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रिश्ते को बताया कि जैसी बीवी और खामन के लिए मुवद्दा का लफ्ज़ है कि द मोमेंट निकाह होता है ना, तो एक अजीब सी मोहब्बत, एक एहतराम मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए आ जाता है। अगर देखिए सबसे पहली बात है कि जिस घर में हमने जाना है ना, वो एक हस्बैंड नहीं होता, पूरा खानदान होता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पहले ना एक औरत जो है वो अपने घर को ऐसे रखती है जैसे चिड़िया ने अपने घोंसला रखा होता है। एक मुर्गी का सोचो कि अपने पैरों के नीचे अपने बच्चे को बिठा के, घर के अंदर बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमारे बच्चों में कोई खामियां ऐसी होती हैं, हम बाहर लोगों को नहीं बताते। हमने एक बड़ा अच्छा अपने घर का बाहर रखा होता है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा खानदान, मेरे ऐसे बात है। लेकिन द मोमेंट एक और बच्ची घर में आती है तो वो एक बच्ची नहीं होती, वो पूरा खानदान घर के अंदर आता है बेसिकली। फिर उस बच्ची पे बहुत भारी जिम्मेदारी हो जाती है कि ना सिर्फ खामन बल्कि अपने ससुराल की कोई बात भी बाहर ना करे, अपने माँ बाप के घर में जाके मजाक ना उड़ाए उसका। ये बहुत बड़ी चीजें हैं क्योंकि आप पे अगर शुरू से देखें, मैं हमेशा ये बात भी बच्चियों को कहती हूँ कि शुरू में जाके ना थोड़ा सब्र से जिद कर लो, हर एक को देखो
کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے, کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں, اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں, تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک دس, ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی, بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, بیٹا کچھ. ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچیوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا, ان کو وقت دو, وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا, ان سے پوچھو بھی نہ, اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا, تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے, شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی, تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو, بیٹا نہ کرو, کبھی ان کو مارو نہیں, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو, ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے, جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی, اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے, اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے جو تربیت کی تھی اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا اس کو پروف کرو ادھر جا کے. آج کل میں نے بہت سنتی ہوں, بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی, جی اب ڈیورس ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا, اچھا اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے, ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے, اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, کرنا ہے تو کرنا ہے, وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے, تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس, وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا وہ بیچاری اس کو سفر کر رہی ہیں, کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا, وہ نانو نفقہ, عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام, دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی, دیکھو عورت تو کماتی ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, دے تو دے, نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا, رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا, کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے. صبح سے شام تک, اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے, بڑا اچھی جاب تھی, آرام سے جاب کر کے آگے. کئی جگہ پہ ہیوملیشن ہوتی ہے, کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا, لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں وہ تب بھی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, وہ گھر میں ان بچوں کو جو نئی نسل ہے نا اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے, میں پھر آپ کو کہوں, عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, بہت بڑی ذمہ داری, کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھے ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے, وہ بھی اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے نا, اچھے انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے اچھے اور ہر اچھا مسلمان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان, 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی, ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں, مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا, آپ مجھے بتائیں, کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو.
بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ، کیونکہ گھر کو کیا، بچوں کو کیا، اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام، میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے، اب آپ پہ ہے، آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، سب کچھ، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے؟ میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جہاں میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے؟ میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے واللہ. آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا، آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا، آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے. کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی. ڈرتے بھی ہیں لوگ، پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے. ماں باپ بھی نہیں بتاتے، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے. اگر ایک دفعہ بتا دی، اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی، آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا، پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے. ابھی کھانا اوپن ہوئے گا، اس کے بعد ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا. جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا، لیکن قرآن ہمارے پاس ہے. یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے، یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں، یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے، یہ بتائے گا. یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے، جاگنا کیسے، بات کیسے کرنی، ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا، یہ بھی بتایا. کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کویسچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان، الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی، میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی، ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا. ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے، ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح، کیوں اللہ کا غضب ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں؟ کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے تھا. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا